بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. معزز حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ کا سب سے بڑا احسان ہم پر یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنا دین اسلام عطا فرمایا ہے. یہ رب العالمین کا سب سے بڑا احسان ہے. اور اسی طرح اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی اس نے توفیق دی ہے. ہر طرح کی شخصیت پرستی، اسی طرح غلط نسبتوں سے، تقلید شخصی سے اور بھی بہت سارے خرافات سے اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے ہمیں، اور بچنے کی رہنمائی کی ہے جسے ہم تسلیم کرتے ہیں. میرے بھائیوں، جب آدمی ہم میں اور آپ میں، مردوں اور عورتوں میں، جب ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اس کے اوپر اس کے رب کا سب سے بڑا احسان اس کا دیا ہوا دین اسلام ہے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو اس نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ اسلام کی نعمت ہے، تو جب یہ اس کا تصور ہوتا ہے اور ایمان ہوتا ہے، یہ سب سے بڑی نعمت یعنی سب سے بڑی دولت ہے. تو جیسے ہم دنیا میں اپنی دوسری اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور دولتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے فضل کی ہم حفاظت کرتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، یقیناً کرنی چاہیے. تو سب سے زیادہ قدر ایک مومن مرد اور عورت کے دل میں اس اللہ کے نعمت کی ہونی چاہیے جو سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی دولت ہے. کیا ہم اس تصور کے ساتھ جیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بڑی دولت جو دی ہے وہ اسلام کی دولت ہے، وہ ایمان کی دولت ہے؟ یہ اتنی بڑی دولت ہے جس کی حفاظت کے لیے دنیا میں ساری دولتوں کو داؤں پر لگایا جائے گا اگر ضرورت پڑے گی تو. کیونکہ نعمتوں کی جیسے ہمارے لیے ہماری جان کی قیمت ہے، بہت بڑی قیمت ہے ہمارے جان کی، ہمارے مال کی، ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے رشتے ناتے کی، دوست احباب کی، ان کی حفاظتوں کے لیے ہم کتنی فکر مندی، پلاننگ، منصوبہ بندی کرتے ہیں. سب سے زیادہ فکر اور پلاننگ اور منصوبہ بندی ایک مومن کی زندگی میں اس کے دین کی، اس کے ایمان کی حفاظت ہونی چاہیے. اور جب وہ اپنے دین اور اپنے ایمان اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت اور دولت کی سمجھ رکھ لے گا کہ سب سے بڑی دولت اللہ تعالیٰ کے دین کی دولت ہے، تو اسے بچانے کے لیے بھی فکر مند ہو جائے گا، اس کی حفاظت کے لیے بھی فکر مند ہو جائے گا. اللہ کے دین میں کوئی چیز داخل کی جائے گی تو وہ بے چین ہو جائے گا، کوئی چیز نکالی جائے گی تب بھی بے چین ہو جائے گا.
کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ اللہ کا دین کیا ہے۔ بدعت آئے گی تو بے چین ہو جائے گا۔ بے چین اس لیے ہو جائے گا کہ اللہ کا دین آسمان سے آیا ہے، اللہ نے اپنا دین اپنے نبی پر مکمل کیا ہے، کچھ اس میں کمی اور بیشی نہیں ہے۔ اب اگر اس میں کوئی چیز داخل کی جاتی ہے اور پھر اس کو دین سمجھا جاتا ہے، ایمان سمجھا جاتا ہے، نیکی کا کام سمجھا جاتا ہے، تو وہ تڑپ اٹھتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اللہ کا یہ دین ہے، اللہ کا یہ دین ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، کامل شکل میں، مکمل شکل میں، قرآن و سنت کی شکل میں، سلف کے طریقے کی شکل میں، تو اس میں کوئی چیز وہ برداشت نہیں کر پاتا، کچھ نہیں کر پاتا تو بے چین رہتا ہے، فکر کرتا ہے، بتاتا ہے، اس کے اندر بے چینی ہوتی ہے کہ اللہ کا دین کامل ہے، نبی کی سنت کافی ہے ہمارے لیے۔ کیا نبی کی سنت اور نبی کا طریقہ کافی نہیں ہے ہمارے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے عظیم صحابی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جب انہیں بتایا گیا کہ مسجد میں لوگ حلقہ بنا کر کے تسبیحات پڑھتے ہیں، پتھروں کنکریوں پر تسبیحات پڑھتے ہیں، تو انہوں نے سیدھا سا سوال کیا، کیا تمہارے نبی کا طریقہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا تمہارے نبی نے ایسی کوئی شکل بتائی ہے تسبیحات گننے کی کہ کنکریوں پر تم سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہو، گنو ان کے ذریعے؟ تو انہوں نے کیا کہا، کیا تمہارا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر ہے؟ نہیں بہتر ہے، نہیں بہتر ہو سکتا۔ تو یہ بے چینی تھی، یہ بے چینی ہوتی ہے جس کو اللہ کے نبی کا طریقہ معلوم ہے، جس کو اللہ کا دین معلوم ہے، تو جب اس میں کوئی نئی چیز آتی ہے تو اس کو بے چینی ہوتی ہے۔ ایسے ہی وہ اللہ کے دین کے سلسلے میں بڑا لالچی ہوتا ہے، اس کی نعمت کی فکر اس کو ہوتی ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کا دین کیا ہے؟ اللہ کا دین اس کے عقیدے کا نام ہے، اس کے دیے ہوئے عقیدے کا نام ہے، اس کی عبادتوں کا نام ہے، اخلاقیات کا نام ہے، معاملات کا نام ہے۔ ہم اپنی کیسی شکل و صورت میں رہیں، اللہ کے دین نے کس شکل و صورت میں رہنے کی ہمیں تعلیم دی ہے، اس شکل و صورت میں رہنا ہی اللہ کا دین ہے۔ کس شکل سے بچنے کی اس نے ہدایت دی ہے، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، یہ یہود و نصارہ یا مشرکین کا لباس ہے، اس سے بچو، ان کی شکل و صورت سے بچو۔ تو جب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے دین کی حفاظت بہت اہم ہے، سب سے بڑی نعمت اور دولت ہے، تو اس کو ضائع نہیں ہونے دے گا، وہ ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ کنسپٹ کتنا صحیح ہے ہمارے ہاں، بالخصوص ہمارے عزیز بچوں میں، نوجوانوں میں، ہماری بیٹیوں میں، کہ وہ اللہ کے دین کے سلسلے میں کتنی فکر رکھتے ہیں، کتنی فکر رکھتے ہیں۔ اور جب دین معلوم ہو، کسی کو دین معلوم ہو، پھر اس دین کے خلاف وہ کیسے جائے گا؟ کیسے جائے گا؟ اللہ یہ کہ وہ لاپرواہ ہو جائے، غافل ہو جائے، مرنے اور مرنے کے بعد کے انجام کی اس کو پرواہ نہ ہو، اس کو یہ نہ فکر ہو کہ موت کب آئے گی، اللہ کے ہاں حاضری دینا ہے، مرنا ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ لاپرواہ ہو جاتا ہے، وہ بے فکر ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کا جو ایک حصہ پڑھا آخر میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ نبی کی سنت کو سب سے بڑا، سب سے بہترین اسوہ، نبی کی زندگی جو تھی، آپ کی زندگی میں جو آپ کا طریقہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے سب سے بہترین، سب سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی کا کیا طریقہ تھا، آپ کی شکل و صورت کیسی تھی؟ نبی سے محبت کرنے والا آدمی اللہ کے نبی کی شکل و صورت کا بھی جاننے کا فکر مند ہوگا، بے چین ہوگا، اور آپ کی شکل و صورت اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے، پھر اس کی فکر کرے گا، نقل کرے گا، عمل کرے گا، اس طریقے کو لائے گا اپنی زندگی میں۔ اور وہ کیوں لائے گا، ایسا کیوں کرے گا؟ وہ دین ہے، نبی کی سنت، نبی کا طریقہ دین ہے، نبی کی سنت دین ہے۔ جو آدمی یہ کہے کہ یہ سنت ہی ہے، اس کے بارے میں آپ یہ سمجھیے کہ وہ اللہ کے دین کو نہیں سمجھتا، یا اللہ کے نبی کی سنتوں کو ہلکا سمجھتا ہے، مذاق اڑاتا ہے۔
اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت اللہ کے دین کا حصہ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی دولت ہے، اس کی قدر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ۔ یہ اسوہ حسنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کا طریقہ، یہ کون اپنا سکتا ہے؟ کون اپنائے گا؟ جسے اللہ سے ملنے کا ایمان اور عقیدہ ملا ہو، جس کا ایمان ہو اور عقیدہ ہو کہ اللہ سے ہمیں ملنا ہے، آخرت آنے والی ہے، مرنا ہے، آخرت آنے والی ہے، آخرت میں ہمارے سارے کرتوتوں کا حساب ہوگا، تو وہ اللہ کے نبی کی زندگی کو اور آپ کی سنتوں کو نعوذ باللہ معمولی سمجھے گا؟ کیسے لوگ مذاق اڑاتے ہیں داڑھیوں کا، کیسے لوگ مذاق اڑاتے ہیں ٹخنوں سے اوپر پہننے والے لوگوں کو کپڑوں کا، کیسا مذاق اڑاتے ہیں؟ کیا یہ بھی دین ہے؟ دین جنہوں نے نہیں سمجھا، اپنی زندگی کو اپنے دلوں کو جہالت سے، دنیا داریوں سے، غیروں کے طریقوں سے آباد رکھا ہے، انہیں دین کا کیا پتا ہے؟ انہیں کیا پتا ہے؟ وہ کیسے قدر کر سکتے ہیں؟ بنیادی کنسپٹ ہی صحیح نہیں ہے۔ بنیادی کنسپٹ یہ کہ دنیا میں ہم بہت ساری نعمتوں کے بیچ میں جیتے ہیں، پلتے ہیں اللہ کی نعمتوں میں، ان کی درجہ بدرجہ قدر کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کے دین کو سب سے بڑی دولت نہیں مانتے، یہی بنیادی طور پر ہم کمزور پڑ جاتے ہیں کہ پھر اس کی حفاظت کے لیے ہم فکر مند نہیں ہو پاتے، نہ اس کی حفاظت کے لیے ہم کوشش کر پاتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیے ہمارے بیچ میں کیسا یہود و نصارہ کا طریقہ دن بدن عام ہوتا جا رہا ہے، ان کی روایتیں، ان کا چلن، ان کا کلچر، یعنی ان کی تہذیبیں کس طرح ہمارے بیچ میں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ آپ نے اپنی امت کو خبردار کیا تھا کہ تم جو ہے پہلوں کے طریقوں کی نقل کرو گے، قدم بقدم جیسے وہ چلے رہے ویسے ان کے نقش قدم پر تم چلو گے، جیسے وہ ان کا کرتوت تھا ویسے تمہارے کرتوت ہو جائیں گے۔ خبردار کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، خبردار کیا کہ ایسا مت کرنا، اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سنو من تشبہ بقوم فہو منہم، آپ نے فرمایا جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا شمار انہی میں ہوگا، اس کی گنتی انہی میں ہوگی، ان کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آج ہم دیکھیں اپنے آپ میں اور اپنی عمل میں، اپنی زندگی میں کتنا ہمارے ہاں نقل غیروں کی ہے، کتنا ہم غیروں کی تہذیب کہ ہم ایک طرح سے اگر یہ نہ کہیں کہ دیوانے نہیں تو ہماری عملی زندگی سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ عام طور پر کس طرح ہم غیروں کی تہذیب اپنی زندگی میں لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور دن بدن اس کا اثر بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا کہ خبردار کسی قوم کی مشابہت نہیں اختیار کرنا۔ کسی قوم کی مشابہت اختیار کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو غیروں کا طریقہ ہے، جو غیروں کی شباہتیں ہیں، جو غیروں کے شعار ہیں، جو غیروں کا مذہبی عمل ہے، اس کے بارے میں انسان کمزور ہو جاتا ہے، اس کا موقف کمزور ہو جاتا ہے۔ جب اسے اس بات کا احساس اس کا احساس جب کمزور ہو جائے کہ اغیار کے جتنے طریقے ہیں، ان کے عقیدے ہیں، ان کی عبادتیں ہیں، ان کی عام عادتیں ہیں جو خاص ہیں ان کے ساتھ، تو جب تک آدمی اچھی طرح ان سے آگاہ ہو کر کے جو ہمارے دین اور طریقے کے خلاف ہیں، اگر آدمی ان سے اظہار برات نہیں کرے گا، اپنے دل میں ان کے تعلق سے بیزاری نہیں رکھے گا، تو وہ دھیرے دھیرے بلکہ الٹا اس کے یہ ہو کہ انہی کی طرح ان کے قریب ہو جائے، انہی کی طرح شکل و صورت ہو، انہی کی طرح طریقے ہوں، ان کے عادات اور اطوار کا آدمی نقل کرنے لگے، ان کے قریب چلا جائے۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے دل سے دھیرے دھیرے دین اور دین کی غیرت کمزور ہو جاتی ہے۔
جیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی کے اندر جتنی توحید مضبوط ہوگی، اس کا علم گہرا ہوگا، اتنا ہی اس کے ہاں شرک سے بے چینی اور اضطراب ہوگا۔ جس آدمی کے پاس توحید کی غیرت جتنی ہوگی، علم جس کے پاس جتنا گہرا ہوگا، اتنا ہی شرک سے وہ دور ہوگا اور بیزار ہوگا۔ اب توحید ہی کا علم نہیں گہرا ہے تو آدمی شرک سے بیزاری کی بات کیا کرے گا، شرک سے دوری کی بات کیسے کرے گا؟ میں مثال دیا کرتا ہوں آپ سب کو، بالخصوص دینی ماؤں بہنوں تک یہ بات پہنچتی رہتی ہے کہ دیکھو توحید کا علم کچا ہے اور فکر مندی نہ کے برابر ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بہکا دیتا ہے، کوئی بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی کاہن کی تصدیق کر دے، غیب کی بات بتا رہا ہے، غیب کی بات بتا رہا ہے، غیب کا پتہ اسے نہیں ہے، اور جو جسے بتا رہا ہے اسے بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ غیب کی بات کیسے کر سکتا ہے، پھر وہ جو کہتا ہے اس کو مانتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تو کفر کرتا ہے اس دین پر، اس دین کے ساتھ کفر کا معاملہ کرتا ہے جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بیمار ہوتا ہے، ہمارا بھائی یا ہماری دینی ماں بہن، کوئی بیٹی، بیماری کے علاج کے ساتھ ساتھ وہ کسی دعا کرنے والے کو بلا لیتا ہے کہ بھائی ذرا دعا کرو، دیکھو کہ کیا ہوا ہے میرے گھر میں، میری فیملی ممبر کو، تو وہ آتا ہے تو کہتا ہے کہ اس پر خبیث لگا ہے، یعنی اس پر شیطان سوار ہے، وہ کہتا ہے اس پر شیطان سوار ہے، پھر جس سے کہتا ہے اور جس کے گھر والوں، جو گھر والے سنتے ہیں، تصدیق کر دیتے ہیں، ہاں اس پر شیطان ہی ہوگا، اس پر شیطان ہی ہے، خبیث ہی ہے۔ آپ بتائیے کہ ایک دواڑی کو کیسے پتا ہے، کیسے پتا ہوا کہ اس کے اوپر شیطان لگا ہوا ہے؟ کیسے پتا ہے؟ یا تو وہ خود جاہل ہے، یا تو اس کے نام پر بلیک میل کرنا چاہتا ہے، کیسے پتا ہے اس کو کہ اس کے اوپر ابلیس ہے؟ بیماریوں کی سینکڑوں شکلیں ہیں، سینکڑوں صورتیں ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور لاکھوں تجربات ہیں، کروڑوں تجربات ہیں کہ اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے مطلب علامات، اس طرح بیماریوں کی دماغی علامات بیماریوں کے ایسے ہوتی ہیں کہ یہ آدمی 99% یہ سمجھتا ہے کہ یہ عصبی بیماری ہے، جبکہ بیماری نہیں ہوتی، بیماری ہوتی ہے، شیطانیت نہیں ہوتی۔ لیکن خطرہ کیا کیسے بن گیا؟ وہ یہ نہیں دیکھ پاتا ہے کہ یہ کیسے اسے پتا، بھئی شیطان لگا ہے کیسے پتا، کیا ذریعہ ہے اس کے پاس؟ کوئی شیطان آیا ہو، اسے بتا دیا ہو تو گویا کہ وہ شیطان اس کا مددگار ہے۔ تو اس طرح ایمان اور دین خطرے میں پڑتا ہے۔ سنتیں نہیں معلوم ہے، سنتوں کی لالچ اور فکر نہیں ہے، تو انجام کار کیا ہوتا ہے؟ انجام کار یہ ہوتا ہے کہ بدعتوں میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے پاس قیمت رہی، اس کے پاس غیرت نہیں سنت کی، تو بدعت کے سلسلے میں بے چینی کہاں ہوگی؟ آپ دیکھیے کتنی بدعتیں عام ہوتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، اور امت کے اندر کتنی فکر مندی ہے، کم نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سنت کی غیرت کم ہوتی جا رہی ہے۔ جب سنت کی غیرت کم ہو جائے گی، اس کی حفاظت کی فکر کم ہو جائے گی، سنتوں کو کیسے بچایا جائے، بدعتوں کو کیسے روکا جائے یا سمجھایا جائے، یا بدعتوں کے تعلق سے دل میں کیسے بیزاری رکھی جائے یا بتایا جائے، یہ ساری چیزیں کم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے آدمی یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے اس کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی دولت ہے، اور اس نعمت اور دولت کی حفاظت جو ہے علم کے بغیر نہیں ہوگی، اور اسی طرح آخرت کی فکر کے بغیر نہیں ہوگی۔ مرنا ہے کچھ بھی جیسے آج ہماری زندگیوں میں
عام طور پر اس کا احساس ہی ختم ہو جا رہا ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، ہمیں اپنے سارے کرتوتوں کا حساب دینا ہے، اللہ بتائے گا ہمیں۔ اس کو ہم اپنی زندگی کی کوئی ضرورت، کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھتے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں غالباً، کہتے ہیں ایک دن ایک انصاری آئے، جلدی میں آئے، تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟ مومنوں میں سوال کیا، آئے اچانک تو اللہ کے نبی سے سوال کر لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ احسنہم اخلاقا، مومنوں میں جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو وہی مومنوں میں سب سے اچھا ہے، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ یہ پیمانہ ہے اللہ کے نبی کا دیا ہوا۔ پھر دوسرا سوال کر لیا، وہ انصاری صحابی دوسرا سوال کر بیٹھے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے عقل مند کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، لوگوں میں سب سے عقل مند وہ ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہو اور موت کو یاد کر کے اس کی تیاری کرتا ہو، وہ سب سے عقل مند ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا دیا ہوا پیمانہ ہے، یعنی ہمارے دین کا۔ ہمارے ہاں سب سے عقل مند کون ہے؟ کبھی یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ہاں سب سے عقل مند کون ہے تو کہیں یہ دماغ اور کہیں یہ بات آتی ہے کہ سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو آخرت کے لیے تیاری کرتا ہو اور موت کو یاد کرتا ہو؟ موت تو ان کو بھی لگتا ہے یاد نہیں رہتی جن کو، جو لوگ اپنے کندھوں پر معلوم نہیں کتنے جنازے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج ایک عزیز کا جنازہ ہے آپ کے سامنے، ابھی نماز کے بعد، رئیس احمد کا، ابھی نوجوان کی موت ہوئی، نوجوان کی موت ہوئی، اور سمجھیے اچانک موت ہوئی۔ ایک نہیں، ایسی موتیں ہوتی رہتی ہیں، گھڑی گھڑی ہوتی رہتی ہیں، پل پل ہوتی رہتی ہیں۔ ہمارے نیٹ ورک میں ہے تو ہم جانتے ہیں، نہیں تو پل پل موتیں ہوتی رہتی ہیں، الگ الگ۔ بچپن میں موتیں، اور تھوڑا سا بچپن سے عمر بڑھی، جوانی آئی، نوجوانی آئی، جوانی آئی، بڑھاپا آیا، اور طبعی عمر کو پہنچ گیا آدمی۔ موتیں مسلسل ہوتی رہتی ہیں، اور کون یاد کرتا ہے موت کو؟ موت کو یاد کر کے اس کے انجام کے تئیں کون تیاری کرتا ہے کہ اس کا انجام بہتر ہو جائے؟ یہ صرف اس لیے ہے کہ ہمیں دین سے لگاؤ نہیں، آخرت کی پرواہ نہیں، تو سنتوں کی فکر کون کرے گا؟ دین کی فکر کون کرے گا؟ دنیا داریوں میں اتنا الجھا ہے ہمارا سماج، ہم آپ، کہ ہماری ساری زندگیوں کی مشغولیتوں میں صرف دنیا ہی دنیا ہے، دنیا ہی آباد ہے، باقی کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں دین کی قدر کیسے ہوگی؟ اور دین کی قدر نہیں ہوگی میرے بھائیوں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالی ہم سے دین چھین لے گا، اللہ تعالی ہم سے دین چھین لے گا۔ سب سے بڑی دولت اللہ تعالی چھین لے گا، دنیا دے گا تو دنیا کی کیا قیمت ہے؟ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ کیسے سمجھایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جنت کے ایک کوڑا رکھنے کی جگہ جو ہوتی ہے، ایک کوڑا، سارا جہان اس کے مقابل میں ہیچ ہے، کچھ نہیں ویلو ہے اس کا۔ اور وہ جنت اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک متقی بندوں کے لیے تیار کی ہے۔ جس بندے کو اس جنت کی فکر اور لالچ ہے اور جنت ملنا سب سے بڑی اور اصل کامیابی سمجھتا ہے، وہ دنیا کے گورکھ دھندوں سے، دنیا کے اپنے مشاغل سے اتنا نہیں جوڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کے دین سے دور ہو جائے، اس کے شعار سے دور ہو جائے۔ آج دیکھیے ہمارے اپنے گھروں کے بچے، ہمارے نوجوان کتنا دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی کم سے کم ہماری بچیاں، بیٹیاں اور بہویں اور مائیں بہنیں، وہ کم سے کم نکلتی ہیں جب اپنے گھروں سے، عمر ہوئی تھوڑی سی بڑی زیادہ 10-12 سال کی، تو وہ اپنی پہچان کے ساتھ نکلتی ہیں، نقاب کے ساتھ نکلتی ہیں، پردے کے ساتھ نکلتی ہیں۔ ان کی پہچان رہتی ہے وہ جب گھروں سے نکلتی ہیں کہ یہ مسلمان
اسلام کی بیٹیاں ہیں، تو کیا ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، ہمارے بھائی، کیا ہمارے معاشرے کے لوگ کیا ایسے ہی سماج میں جانے جاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں؟ کتنے فیصد لوگ ہیں جو اپنے لباس میں اور اپنی شکل و صورت میں اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں؟ یہ جہاد ہے میرے بھائیوں، جہاد ہے۔ اسلام کے شعار کے ساتھ زندہ رہنا یہ جہاد ہے۔ یعنی آدمی دیکھے تو یہ سمجھے کہ یہ مسلمان ہے، یعنی وہ گویا کہ اسلام کا داعی ہے، اسلام کا پیغام، اسلام کے عمل کے ذریعے وہ دعوت دیتا ہے۔ تو یہ کب ہوگا ایسا؟ یہ اسی وقت ہوگا جب اس کی قیمت ہمارے دل میں ہو اور اس کی فکر ہو۔ اس کی فکر جب ہوتی ہے تو جیسے عرض کیا پہلے کہ جب فکر ہوتی ہے کسی کو، مرد ہو یا عورت، تو دین میں کوئی بھی چیز دین کے خلاف قبول نہیں کرتا۔ کیسے نہیں قبول کرے گا؟ آج تو ہمیں ہر بدعت کے پیچھے نظر آتا ہے کہ جو بھی بدعت اور جو بھی خرافات اور جو بھی آواز اٹھے لوگ بھاگنے لگتے اس کے پیچھے۔ کیوں بھاگنے لگتے ہیں؟ علم سے سروکار نہیں ہے، اور سچے اور حقیقی جو علماء ہیں ان سے وابستگی نہیں ہے۔ ان کی تو جڑیں ایسے بھی لوگ کاٹتے ہیں۔ علماء کے خلاف باتیں کرنا، جماعت کے خلاف باتیں کرنا، اور ان کی حیثیتوں کو، ان کی شخصیتوں کو، ان کے مقام اور ان کے عظمتوں کو گھٹانا، تاکہ ان کے ذریعے سنی اور کہی جانی باتوں کا اعتبار کم ہو جائے۔ گلی گلی میں آدمی بات کرتا رہتا ہے علماء کے خلاف، اور فرد تک اس کی بے اعتباری بڑھاتا رہتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی بات سننے کے لیے دل متوجہ نہیں ہوتا۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا ہے، یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا ہے۔ تو یہ ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کامیاب ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس علم کمزور ہے۔ اگر علم مضبوط ہوتا تو وہ یہ سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سپاہی ہیں، یہ معصوم نہیں ہیں، یہ معصوم نہیں ہیں انبیاء کی طرح، اور معصوم نہیں ہے تو ان سے بھی غلطیاں ہوں گی، لیکن ان کی غلطیوں کو پھیلا کر کے، ان کی غلطیوں کو نمایاں کر کے، ریز کر کے ان کا اعتبار اور ان کی حیثیتیں نہیں گھٹائی جا سکتی۔ اس لیے نہیں گھٹائی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کندھوں پر دین اور دین کے تعارف اور دین کے پرچار کا اور تبلیغ کا ذمہ رکھا ہے، ان کے کندھوں پر یہ بوجھ رکھا ہے۔ اور اگر ان کا اعتبار گھٹا دیا جائے، انہیں بھی ذمہ دار بنایا، کہا تمہارا اعتبار اگر گھٹتا ہے تو تم ذمہ دار ہو، لیکن جو لوگ ان سے جڑے ہوئے ہیں یا جو کمیونٹی ہے مسلمان ہے، ان کا اعتبار نہیں گھٹا سکتے۔ سب سے زیادہ زبان درازی حاکموں کے خلاف ہوتی ہے اور علماء کے خلاف ہوتی ہے، اور یہ دونوں خطرناک ہے، یہ دونوں خطرناک ہے۔ اپنے حاکموں کے خلاف زبان درازی صحیح نہیں ہے، اور ایسے ہی اپنے علماء کے خلاف زبان درازی صحیح نہیں ہے۔ حاکم بھی معصوم نہیں ہے، علماء بھی معصوم نہیں ہے۔ جو لوگ زبان درازی کرتے ہیں یا جن کو آپ زبان درازی کرتے ہوئے سنتے ہو، دیکھتے ہو، آپ ان کو چیک کرو، اگر اپنے آپ کے نیٹ ورک میں ہیں کہ وہ کس مقام اور حیثیت کے لوگ ہیں، شاید انہیں بھی اندازہ نہیں کہ اس کا نقصان کتنا ہوتا ہے۔ تو یہ علماء جو دین کی تبلیغ اور دین کی حفاظت کا کام اللہ کی طرف سے کرتے ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو دیکھیے، جب علم عام ہوتا ہے اور لوگ علماء سے جڑے ہوتے ہیں، مرد ہوں عورتیں ہوں، تو جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے سنتے ہیں تو چونک جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں جب نئی چیز آتی ہے تو آدمی پہلے جوائن کرنے لگتا ہے، آدمی سوچتا ہے کہ ہاں یہ ہمارے کام آئیں گے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بنیادی کام کرنے والے کون لوگ ہیں، کن سے بنیادی کام ہوتا ہے اور ہوگا۔ بس کوئی بھی آواز آئی میڈیا پر اور سماج میں پولیٹیکلی آئی، بس بھاگے ان کے پیچھے۔ علم ہوتا ہے جب، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری قیادت، ہماری لیڈرشپ، ہماری دین کی رہنمائی جو اصل ہے، یہ کرنے والے علماء ہیں، اور علماء سے جڑتے ہیں۔ وہ جب بھی کوئی بات سنتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں تو ادب سے ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ اگر لگتا ہے کہ کوئی بات نئی انہوں نے سن لی تو ادب سے بات کرتے ہیں۔ ایک خاتون کا واقعہ صحیح بخاری میں ہے
بنو اسد کی ایک عورت ہیں، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے سنا کہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے گودنا گودنے والی اور گودانے والی عورت پر، لعنت۔ تو دیکھیے علم کیسا تھا، ایک عورت سنتی ہے ایک بہت بڑے عالم کی زبان سے، اور یہ سنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ تو عورت کا دماغ دیکھیے، قرآن کتنا پڑھا تھا، کتنا پڑھا تھا، کتنا سمجھا تھا۔ کہتی ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے تو قرآن پڑھا ہے، قرآن میں تو کہیں نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں اللہ نے لعنت کی ہے، کہا قرآن میں تو کہیں نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں قرآن میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نہیں قرآن میں ہے۔ تو کہتی ہیں وہ کانفیڈنس دیکھیے قرآن پر، کہتی ہیں قرآن کے علم پر اور مطالعے پر، تلاوت پر، سمجھ پر کتنا کانفیڈنس ہے اس عورت کو۔ وہ خاتون کہتی ہیں دوبارہ اپنی بات پر وزن، اپنی بات میں وزن پیدا کرتے ہوئے کہتی ہیں دو دفتیوں کے بیچ کا قرآن، دو دفتیوں کے بیچ کا قرآن میں نے پڑھا ہے، میں نے کہیں نہیں پایا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ظاہر بات ہے، کتنا پڑھا تھا، واضح ہے، دو دو چار کی طرح انہی الفاظ میں وہ چیز نہیں بیان کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم کہ کیا تم نے نہیں پڑھا قرآن میں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا؟ تو کہا ہاں یہ پڑھا ہے، کہا ہاں یہ پڑھا ہے، یعنی رسول جس بات کا حکم دے اسے مانو، اسے لے لو، اس کو اختیار کر لو، جس سے روکیں اس سے بچ جاؤ، اس سے بچو۔ تو کہا رسول جو ہے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، جب کسی بات کا حکم دیتا ہے، کسی بات سے روکتا ہے رسول، تو اللہ کی وحی ہوتی ہے آسمان سے آئی ہوئی، اس کی بنیاد پر رسول بولتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے ایک عورت ہے معاشرے اور سماج کی، اس کا علم اور اس کی گہرائی اور فکر مندی کیسی ہے، ایک بات سنتی ہے نئی اپنی زندگی میں کہ گودنا اور گودوانا یہ لعنت کا عمل ہے اسلام میں، تو فوراً وہ فکر مند ہو جاتی ہے کہ اسلام میں چیز کہاں موجود ہے۔ آج کوئی نہیں پوچھے گا کہ میلاد النبی کے نام پر عید منانا اور جشن منانا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کہاں موجود ہے، نبی کی سنت میں کہاں موجود ہے، صحابہ نے کہاں اللہ کے نبی کی میلاد پر جشن اور عید منائی ہے، اور اس کے بعد چاروں اماموں نے 300 سال تک امت نے کب ایسا کیا ہے۔ لیکن آپ کہتے رہیے، کم سے کم کہتے رہیے، سمجھتے رہیے، اللہ کی بات کو پہنچاتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ آپ کا کام پہنچانا ہے، حساب لینا میرا کام ہے، میں حساب لوں گا، لیکن فکر تو اتنی ہو، اتنی لالچ تو ہو۔ تو یہ لالچ کیسے پیدا ہوتی ہے میرے بھائیوں؟ یہ لالچ پیدا ہوتی ہے دین کی، اور اس پر اس کے دین کے حفاظت کی جب فکر کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جب اس کو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اور دولت آدمی مانتا ہے، جب یہ مانتا ہے کہ کل اللہ کے ہاں ہم حاضر ہوں گے تو اسی دین کی بنیاد پر سرخروئی ہوگی۔ اگر دین کے توحید کے ساتھ شرک چلا گیا، سنتوں کے ساتھ بدعتوں میں ہم مبتلا رہے تو برباد ہو جائیں گے، کیونکہ شرک کے ساتھ اللہ کے ہاں کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے۔ اگر شرک پر مر گیا آدمی تو جنت حرام ہے، اس کے اوپر حرام ہے، اور جو توحید پر مر گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو علم کے ساتھ، یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ کے مر گیا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو اس کی قیمت سمجھنے والا کبھی اس سے دور نہیں ہوگا، بلکہ کبھی اس سے اعراض نہیں کرے گا، بلکہ لالچ ہوگی۔ سب سے زیادہ لالچ توحید کی ہونی چاہیے، سب سے زیادہ لالچ سنت کی ہونی چاہیے۔ جب لالچی ہو جائے گا آدمی توحید و سنت کا تو بیزاری اس کے ہاں پیدا ہو جائے گی شرک اور بدعت سے۔ اور جب آدمی فکر مند ہو جائے گا کل کا، یعنی اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، اللہ کے ہاں حساب و کتاب دینا ہے، تو نبی کی سنتوں کی پیروی اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ آپ سوچئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔
لیکن یہ نمونہ اس وقت تک تم اپنی زندگی میں نہیں لاؤ گے، نہیں اپلائی کرو گے سنتوں کی، جب تک تمہارا یقین نہ ہو اللہ سے ملاقات کا اور اسی طرح آخرت کے دن کا، جب تک یقین نہ ہو۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ یقین کمزور ہے جس کی بنیاد پر سنتوں کی فکر اور سنتوں کا عمل ہماری زندگی میں کمزور ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین اسلام کو سب سے بڑی نعمت سمجھنے کی توفیق دے، سب سے بڑی دولت سمجھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اس کی حفاظت کی توفیق دے۔ سنت کو ہم نجات کا باعث اور ذریعہ سمجھیں۔ سنت کی پیروی دنیا میں عزت اور غلبے کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ باتیں کرتے ہیں غلبے کی، حکومت اور اقتدار کی، ان سے پوچھئے، انہیں بتائیے کہ جب تک سنت کی زندگی اپنے اندر، اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں نہیں آئے گی، اللہ کا قانون ہے کبھی عزت اور غلبہ نہیں دے گا۔ یہ سورس ہے غلبے کا اور یہ نتیجہ ہے غلبے کا، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے تبلیغ ہمارا کام ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایسے دین اور سنت پر چلنا ہمارا کام ہے، غلبہ اور عزت دینا اللہ کا کام ہے۔ یہ رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ سمجھ عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم میں ہر ایک کو تقوی کی زندگی، توحید کی حفاظت کی زندگی، دین کے قدر و قیمت کی زندگی کے ساتھ جینے کی توفیق دے، اور جب بھی ہماری موت ہو تو تقوی پر ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔